آپ اس تائید میں میرے ساتھ شامل ہوں گے کہ اب آپ دیکھیے کہ شکاگو ہی نہیں، نارتھ امریکہ میں ہمارے ہاں جو ادب اس وقت تخلیق ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ادب کسی بھی مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے. کیسے کیسے شعر، کیسے کیسے خیالات، کیسی کیسی فکر ہمارے یہاں شعراء نے یہاں پیش کی ہے. اب جس شاعر کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ نثر میں بھی اور نظم میں دونوں میں ایک یکتائے روزگار شاعر ہیں، یکتائے روزگار ادیب ہیں. ان کی 3 کتابیں آ چکی ہیں، جن میں سے 2 شاعری کی اور ایک نثر، بلکہ 2 نثر کی اور 1 شاعری کی، میں غلط کہہ گیا. اور تینوں کتابیں جو ہیں اس وقت ریختہ پہ اویلیبل بھی ہیں. یہ روایتی رنگ میں مزاح اور طنز کے خوبصورت شاعر ہیں. ان کی خوبصورتی ایک مجھے جو بہت ہی پسند ہے، بلکہ ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ہے بھی شاعری، وہ یہ ہے کہ یہ گرہ بڑی اچھی لگاتے ہیں، ان کی تضمین بڑی اچھی ہوتی ہے، اساتذہ کے اشعار سے استفادہ کرتے ہیں. جب وہ اس کو اپنی نظم میں پرو لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف ان کی یاد تازہ ہو گئی ہے بلکہ اس کا لطف دوبارہ ہو جاتا ہے. میں جناب ان کا ہی ایک قطع پیش کر کے اور پھر حشمت سہیل صاحب کو دعوت دوں گا کہ حکمت کے در کھول رہا ہے، علم کے موتی رول رہا ہے. حکمت کے در کھول رہا ہے، علم کے موتی رول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے. جناب میں حشمت سہیل صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. صدر صاحب سے اجازت طلب ہوں. بھائی، ہم لوگ یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں خالد عرفان صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے کہ انہوں نے اردو شعر و ادب میں بہت اضافے کیے ہیں اور انشاءاللہ برابر کرتے رہیں گے. اور میں جو دوسرے شہروں سے مہمان شعراء تشریف لائے ہیں ان کو تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. ایک میں مزاحیہ کہتا ہوں، میں نے ابھی جیسے امین حیدر صاحب نے بتایا کہ میں نے نثر میں بھی یادوں کی کہکشاں کراچی میں چھپی، پھر حیدرآباد دکن میں چھپی انڈیا میں، پھر تیسری مرتبہ کراچی میں بھی چھپی ہے، ریختہ.com پہ موجود ہے. اور میں نے شکار بہت کھیلا ہے تو مجھے کچھ پرانی باتیں یاد پڑ گئیں. شکار اور آسیب، ابھی ان کو فرصت ملے امین حیدر صاحب کو تو اس کی بھی رونمائی ہوگی. شکار اور آسیب کی داستان ایک بیچارے شوہر کی. ہم لوگ جب نئے نئے آتے ہیں یہاں پہ امریکہ میں تو ایک صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، انہوں نے اپنی بپتا بتائی، وہ میں نے نظم کیا ہے اس کو. آ گئے امریکہ جب ہم چھوڑ کر اپنا وطن، نو گرفتار قفس تھے ہم عزیزان چمن، ہم وہی اپنی بڈھنگی چال ہی میں مست تھے، جیسی فطرت تھی کہ اپنے کھال ہی میں مست تھے. پر یہاں بیگم نے جوائن کر لی انگریزی کلاس اور مکمل کی امور خانہ داری کی کلاس. کیا بتائیں ہم پہ یہ کیسی مصیبت آ گئی، اس نئی تعلیم کی صورت میں شامت آ گئی. اب وہ ان کو امریکن بنانے لگی بیگم. سب سے پہلے لسٹ پر ان کی ہمی تھے بے شعور، نزلہ تو کمزور پر گرتا صدا سے ہے حضور. اور کوئی کام اب باقی نہیں ہے ان کے پاس، روز اب ہم اور کوئی کام اب باقی نہیں ہے ان کے پاس، روز اب گھر میں وہ لیتی ہے فقط میری کلاس. ہم سے بیگم نے کہا ماڈرن بننا سیکھ لو،
اس نئی دنیا میں کیسے ہوگا رہنا سیکھ لو. ہم سمجھتے تھے کہ یہ پردیس اپنا دیس ہے. چاہتی تھی جانتی تھی وہ بہت بگڑا ہوا یہ کیس ہے. بات کھانے کے اگر لی میں نے ایک اونچی ڈکار, میری ایسی حرکتوں سے ان کو چڑھتا ہے بخار. چھینک اگر آ جائے تو الحمدللہ مت کہو, اس کے بدلے معذرت ایکسکیوز می کہہ کر کرو. چائے کی اب زور سے چسکی لگانا ہے منع, اس قفس کے قیدیوں کو غل مچانا ہے منع. ہم بھلا کیا بول سکتے ان کی ان باتوں کے بعد, ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سونے کا زیور پہننا ہے تو مردوں پر حرام, اب یہاں بیگم کے ہاتھوں اپنا سونا ہے حرام. دیس میں جب تھے تو دن کے 10 بجے اٹھتے تھے ہم, اور پھر 12 بجے تک اینڈتے رہتے تھے ہم. اب یہ عالم ہے کہ تڑکے جاگنا مرغوں کے ساتھ, جانا پھر واکنگ کو اور آ کے لینا روز بات. ہم لوگ تو جمعے نہاتے تھے اور وہ کمر بند وہ دھلنے نہیں جاتا تھا, پیجامہ خالی دھلنے جاتا تھا. اس پیجامے سے اس پیجامے میں جو جوش نے کہا ہے, دانتوں میں دبائے ہوئے چکٹا سا کمر بند, ایک ہاتھ نہا خانہ تطہیر میں ڈالے. تو اب یہ عالم ہے کہ تڑکے جاگنا مرغوں کے ساتھ, جانا پھر واکنگ کو اور آ کے لینا روز بات, اور اس پر حکم باہر کوئی قطرہ گر نہ پائے. اب بھلا کیسے کوئی منہ دھوئے اور کیسے نہائے, کھولنے میں نل کو یا شاور کو ڈر جاتے ہیں ہم, جیسے تھے ویسے ہی بس باہر نکل آتے ہیں ہم. ان کے جو احکام ہیں اپنی سمجھ میں کچھ نہ آئے, آ گئی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچائے. ہاتھ گر لگ جائے کھانے میں تو کارے جاہلاں, کٹلری ہی کا ہے استعمال کارے عاقلاں. میز پر کھانے کی بیٹھے ہم چھری کانٹے کے ساتھ, کی بہت سی کوششیں پر کچھ نہ آیا اپنے ہاتھ. کیا شعر سنیے, کیا پکڑ پاتے انہیں جو شوربے میں تھے مٹر, اہل ایما کی طرح ڈوبے ادھر نکلے ادھر. کیا بات ہے. پھسلی ایک بوٹی تو اب مت پوچھئے کیا تھا سما, ہر طرف بکھرا گئی رنگینیاں گلکاریاں. تھا دگرگوں حال مجھ ناصیر پر تقصیر کا, مدعا ان کا تھا ان کے عالم تقریر کا. ڈانٹ کھالے کے علاوہ اور کوئی خطرہ نہ تھا, دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا. کیا اچھا ہے, واہ واہ. کیا ڈشیں تھی خوش مزہ کھانے سبھی آیا کیے, کارواں گزرا کیا ہم رہ گزر دیکھا کیے. انگلیوں سے چوری چوری کام تو لیتے تھے ہم, ان کی نظروں سے بچا کر کچھ اچک لیتے تھے ہم. دل کے کچھ ارمان تو خیر اپنی منزل پا گئے, حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. کہہ دیا آخری 2 شعر ہیں. کہہ دیا بیگم سے ہم نے گر یہی ہے مشغلہ, بخش دیجئے ہم کو یہ مرغا لنڈورا ہی بلا. بولی بیگم ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا. بہت بہت شکریہ.
भाई खाने की मेज़ पर तमाम एड्स आते रहते हैं दावतों के, दवाओं के और डॉक्टरों के। उसमें लिखा हुआ था कि मर्द के जिस्म में 1,00,000 रगें होती हैं। तो मैंने 2 शेर बना लिए। मर्द के जिस्म में हैं 1,00,000 रगें, यही जज्बों का ताना बाना है। बल्कि वो उसमें लिखा हुआ था कि ये आपके पैशंस को कंट्रोल करती हैं, गुस्सा, मसरत, नाराज़गी, मायूसी वगैरह वगैरह सब कंट्रोल करती हैं। मर्द के जिस्म में हैं 1,00,000 रगें, यही जज्बों का ताना बाना है। और सिर्फ बीवी ही जानती है ये कौन सी रग को कब दबाना है। तूफान उम्र हमको रगड़ता चला गया और गुलशने हयात उजड़ता चला गया। चेहरे की सारी रौनकें वीरान हो गईं, हर रोज एक दांत उखड़ता चला गया। बस थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हशमत साहब।